ہمیں اپنے پچھلے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے۔ جتنے گناہ ہم سے سرزد ہو گئے ہیں ہمیں یاد کر کے ان کو رونا چاہیے۔ یا رب العالمین، یہ گناہ ہم سے ہو گئے ہیں، ہمیں اس سے معاف کر دے۔ یا رب العالمین، بھولے سے ہو گئے ہیں، یا رب العالمین ہمیں پتہ نہ تھا، ہمیں معاف کر دے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، توبہ کرنے سے کیا ملتا ہے، کیا ملے گا، اور کون سی توبہ، کیسے توبہ کریں تو رب تعالیٰ قبول کرتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص صحرا کے اندر جا رہا ہو، اونٹ اس کے پاس ہو، اور کچھ دیر کے بعد اس سے اونٹ گم جائے، کھانا بھی اس پہ ہو، پانی بھی اس پہ ہو، اور پیسے بھی، کپڑے بھی اس پہ ہو، یعنی کہ وہ سویا، اس نے کسی جھاڑی کے ساتھ اونٹ کو باندھا، اور جب وہ اٹھا دیکھا اونٹ نہ تھا۔ اب اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، کھانا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، اور کپڑے زیب تن کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اب وہ بندہ دیکھتا ہے جگہ بھی صحرا ہے، نہ ادھر جا سکتا ہوں، نہ ادھر جا سکتا ہوں، نہ پیچھے پلٹ سکتا ہوں، اور دور دور تک دیکھ لیا، میری سواری بھی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ فرماتے ہیں کہ وہ جب مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اب موت کا انتظار کرتا ہے، منتظر ہوتا ہے کہ اب موت ہی آئے گی، اور میرے لیے موت ہی ہے، اب میرے لیے یہاں پہ مدد کے لیے کون آئے گا، مدد کرنے کون آئے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو اگر اچانک اس کے سامنے اونٹنی آ جائے تو بتاؤ وہ بندہ کتنا خوش ہوگا؟ تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ ہوگی، وہ تو بڑا خوش ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب رب کا بندہ گناہ کرتا ہے، بھول جاتا ہے، سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، پھر رب کی بارگاہ میں آتا ہے، رب سے دعا کرتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور رب تعالیٰ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، اور رب کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ او بھائیو، ہماری توبہ کرنے سے اگر رب ہم سے اتنا خوش ہو جائے، ہم سے اتنا راضی ہو جائے، تو پھر ہمیں اور کیا چیز چاہیے؟ بھائی آج وقت ہے، توبہ کر لو، توبہ کر لو، کل کو وقت نہ ملے گا توبہ کرنے کے لیے۔ آج وقت ہے توبہ کرنے کا، اور توبہ کر لو۔ وہ ایک بندہ تھا نا، بندہ تھا سڑک کے کنارے رو رہا تھا، اس کو کسی نے پوچھا، بابا بات کیا ہے، تم سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے رو رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں ان لوگوں پہ رو رہا ہوں۔ عرض کی اس بندے نے، بابا سمجھ نہیں آئی، لوگ دیکھو کتنے خوشحال ہیں، ہر بندہ، کسی کے پاس بائک ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے، کسی کے پاس کون سی سواری ہے، ہر بندہ خوشی میں جا رہا ہے، تم رو رہے ہو اور تم کہتے ہو ان بندوں پہ رو رہا ہوں، بات کیا ہے؟ اس بابے نے عرض کی، اے بیٹا، آج رب تعالیٰ معاف کرنا چاہتا ہے، اور یہ لوگ معافی مانگ نہیں رہے، رب بلا رہا ہے، اے لوگو آؤ میری بارگاہ میں، معافی مانگو، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر یہ غفلت کے مارے رب کی بارگاہ میں جا نہیں رہے۔ اب اسی بندے نے دوبارہ اسی بابے کو قبرستان کے اندر روتے دیکھا۔ اب وہی بندہ اعتراض کرتا ہے، بابا تم پاگل لگتے ہو، سمجھ نہیں آ رہی، اگر تم سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے ہو وہاں بھی روتے ہو، اب قبرستان کے اندر آئے ہو، اب یہاں پہ بھی رو رہے ہو، چلو وہاں کی وجہ تو سمجھ آئی، اب یہاں کی وجہ کیا ہے؟ تو بابے نے فرمایا، اے بیٹا تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، میں اب ان مردوں پہ رہا ہوں۔ کہا بابا سمجھ نہیں آئی، ان مردوں پہ اب کیوں رو رہے ہو؟ تو بابے نے فرمایا، تب اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتا تھا، یہ معافی مانگ نہ رہے تھے، آج یہ معافی مانگ رہے ہیں مگر رب تعالیٰ معاف نہیں کر رہا۔ بھائیو، یہ وقت آنے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، معافی مانگے اور سچی اور کامل توبہ کریں، بعد میں گناہ کی طرف دیکھیں بھی نہ بلکہ گناہوں سے نفرت کریں، دیکھنا آپ کی زندگی باغ باغ ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔